فرماتے ہیں ہم نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، باجماعت ہی پڑھی نا، فرض نماز پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھا کرو، میں ایک ایک جملے کے اندر انشاءاللہ دین کی کوئی نہ کوئی حکمت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی میرا رب ہے جو دیتا ہے۔ فرض نماز ہی ہوگی جو باجماعت پڑھی، پہلی بات، کیونکہ میں آپ کو بعد میں شکوہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں فرضوں میں یہ نہیں کرنا، نفلوں میں آپ کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا ایسے۔ رفع الیدین، ایک مفتی صاحب نے بیان کیا کہ چلو فرضوں میں آپ رفع الیدین نہ کیا کرو، نفلوں میں کر لیا کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ نفلوں اور فرضوں میں کمی بیشی کا کس نے پیمانہ رکھا ہے؟ نماز صلاۃ ایک ہی طرح کی نماز ہے۔ نماز نفل میں فرض سے کمی کچھ نہیں ہے، ہاں نفل میں فرض سے زیادتی ضرور ہے، کہیں بھی جا کر دیکھ لو، عید نماز میں تکبیریں زیادہ ہیں لیکن کم کہیں نہیں کی۔ لیکن میں اور چیز ہے جس کے لیے 30 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے انسان، حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد جب سلام پھیرا نا تو پیچھے مڑ کر بیٹھے، صحابہ کی طرف رخ کیا تو پوچھا میرے پیچھے ربنا و لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کس نے کہا ہے؟ تو وہ صحابہ تھے، انہوں نے ڈر گئے، پتہ نہیں آج پکڑ ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے نا ایسے۔ امام صاحب نماز پڑھا کے بولیں یہ کھانسی کس نے لی؟ تو ویسے پتہ نہیں کس نے لی، کہنے وہ کھانسی لینے والا بھی منہ چھپا لیتا ہے، بھائی پتہ نہیں بڑے مجمع میں ہمیں شرمسار نہ کر دے امام صاحب۔ کئی امام صاحب ہوتے ہیں ایسے، ان کو مجمع اور اکیلے کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ کس نے کہا تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی؟ پہلے تو وہ ہچکچائے کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ جملہ کہہ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے سامنے آخر یہ ساتھ بھی تو کوئی ہوتے ہی ہے نا بیٹھے ہوئے، کہا اس نے کہا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے صحابی رسول، وہ آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کہا ہے ربنا و لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یہ حمدن کثیرن ربنا، رکوع سے اٹھے، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ؟ پڑھے جا رہے ہیں ہم، پڑھے جا رہے ہیں، سن لیا رب نے جو ہم نے تعریف کی۔ سمی اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی، حمد کی، اتنا معنی ہے اس کا۔ اور یہ تو یاد کر لیا کرو، کتنا پیارا جملہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھے اور کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ جو تیری تعریف کی ہے تو سن لے۔ اور کبھی تو دل میں خلوص کے ساتھ ایسے کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے یہ کلمہ کہا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اب سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونہا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوڑ رہے تھے اس آدمی کی طرف جس نے کیا کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اور میں نے ایسے مفتیوں کو دیکھا ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد کہا کرو، بس اگر یہ اگلا کہنا ہے تو نفلوں میں کہا کرو، فرضوں میں نہیں کہا کرو۔ کیوں؟ 2-4 سیکنڈ زیادہ کھڑے ہونا پڑتا ہے اور ہمیں سپیڈو میٹر لگا ہوا ہے، ہم نے تو ٹھک 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 کوے کی طرح، کل غراب کوے کی طرح ٹھونگے مار کے جانا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم سے کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ رکوع سے مکمل کھڑا نہیں ہونے دیتا تو آگے کہہ دیتا اللہ اکبر۔ کیا ہم نے دین کو مذاق بنایا؟ وہ ایک نماز ہی تھی جو اطمینان سے پڑھنی تھی، باقی سارے کام اپنی مرضی سے کرو، سارا اسٹور آپ 1 گھنٹے میں بیچ دو، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن خدا کے اس فریضے کو تسکین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھنا تھا۔ اور حمدن کثیرن طیبن، میرے پاس ایک نماز حنفی پڑھی ہوئی ہے، میں نے اس میں پڑھا، اس میں لکھا ہوا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے،
اور نبی علیہ السلام نے کیا ضرورت بتائی کہ جو یہ جملہ کہے گا ربنا ولک الحمد کے بعد یہ کہے گا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 30 سے زائد فرشتے اس کا یہ کلمہ لکھ کر رب کو پہنچانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو یہ پورا جملہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔